السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ پچھلے 1 سال کی بات کریں، ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ پر سنی ہیں اور مسلسل سنی ہیں، جس کے اندر بہت سارے ایسے نیریٹیوز ہیں عمران خان صاحب کے جس کو وہ دہراتے نہیں تھکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جب انہیں سوٹ کرتا ہے تو چھوٹا موٹا یو ٹرن بھی لے لیا کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو واپس جو بنیادی نیریٹیو ہے اس پر بھی ہم نے انہیں ریورٹ بیک کرتے ہوئے دیکھا۔ میں بات کر رہی ہوں خاص طور پہ جو امریکہ کے حوالے سے وہ ایک بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ فورن سپانسرڈ تھا، جو میرے خلاف کیا گیا اور میری حکومت کو گھر بھیجا گیا، مجھے گھر بھیجا گیا، مجھے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانے کی باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی۔ انہیں بڑا اعتراض تھا اس بات پر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سوورن ملک ہے، ایک سوورن ریاست ہے، اور کیسے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی سپر پاور ہو، وہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر وہ جو موجودہ حکمران ہیں ان پر بھی بڑی تنقید کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کے اپنے بہت سارے بیگیجز ہیں جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ہم نے بہت کچھ سنا، وہ ایگزیکٹلی کیا کچھ کہتے رہے کہ امریکہ نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، وہ جو رجیم چینج آپریشن ہے کیسے ہوا، امریکہ کو لے کر جو ان کی ناراضگی تھی وہ کس حد تک تھی، وہ پہلے آپ ذرا سن لیجیے، آپ کو سنواتے ہیں۔ Probably one of the most critical times in our history. نہیں، میں فی الحال اس کلپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو ان کا پرانا نیریٹو ہے، پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی اگر اس کو ذرا چلا دیں پلیز۔ ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے، میں امریکہ سے پوچھتا ہوں تم ہو کون مجھے کہنے والے کہ میں روس نہ جاؤں؟ امریکہ میں ایک چھوٹا سا سرکاری نوکر ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے، ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر تم نے وزارت عظمیٰ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو امریکہ بہت نقصان پہنچائے گا۔ میں اگر غلط نہیں کہہ رہی تو حقیقی آزادی کا جو سارا نیریٹو ہے وہ یہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے کوئی بھی اس طرح کی جو فورن پاورز ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں وہ آ کے ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں، ہمیں ان سے حقیقی آزادی چاہیے۔ تو یہ جو بولٹن صاحب ہیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی آج بات کرتے ہیں، ان کو بہت پریشانی ہے عمران خان صاحب کی۔ سنا ہے کوئی 16-17 کینیڈین پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے اپنے وزیر اعظم کو خط لکھا اور کہا ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، خان صاحب اس کو بھی بڑا پروموٹ اور پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم زلمے خلیل زاد صاحب کی بات کریں، ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اس کو لے کر تو بلکہ کابینہ کے اجلاس میں بھی بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمیں اس پر جو ہے بات کرنی چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو ریسنٹ ایک چیز سامنے آئی ہے وہ میں آڈیو لیک ہے آپ کو سنا دیتی ہوں، یہ میکسن مور واٹرز ہیں، کانگریس وومن ہیں امریکی۔ خان صاحب جس طریقے سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ہمارے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ جب آپ لوگ بولتے ہیں تو ہمارے ملک میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف خان صاحب بقول ان کے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ ذرا سن لیجئے گا۔ Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now, and a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented.
میرا خیال ہے we اتنا would کافی just- ہے we جتنا بھی would ہم نے سنا ہے appreciate کیونکہ him یہ because کافی it دیر makes سے یہ a آڈیو lot of- ٹیپ جو ہے یہ چل رہی ہے ہماری نیوز بلیٹنز میں بھی ہم نے چلائی ہے. میں تو صرف ایک ہی سوال پوچھوں گی, اسی سے آج پروگرام کا آغاز کروں گی کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے پاکستانی عوام کو اتنا لو آئی کیو سمجھ لیا ہے, وہ اتنی ہماری انٹیلیجنس کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی کہیں گے, کچھ بھی کریں گے, اپنا نیریٹو سیل کر لیں گے اور بس ہم لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس فلو کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے. اس میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, جاوید صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہنچ چکے ہیں سر آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ شیلا آپ کا آپ کے وقت کے لیے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے اختیار ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. جاوید صاحب بات کرتے ہیں ساری چیز کے اوپر تفصیل سے, لیکن ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کال میں بات کرنے کے دوران بھی خان صاحب غلطی سے کہنے لگے تھے کہ آر اسٹیبلشمنٹ کنسپائرڈ ود یور کنٹری, لیکن پھر رک گئے بیچ میں. یہ وہ مطلب وقت کو دیکھ کر اپنا نیریٹو بدل لیتے ہیں, بس آسان بات ہے. دیکھیے اس کو اگر آپ کہیں کہ موقع پرستی ہے, اپرچونزم ہے یا شارٹ سائٹڈنس ہے, یہ ساری چیزیں اس پر اپلائی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے شروع میں یہ ریئلائز نہیں کیا کہ وہ امریکہ کو انٹاگنائز کر رہے ہیں, اس کو ناراض کر رہے ہیں, اور اس حد تک چلے گئے کہ جلسے جلوسوں میں انہوں نے کہا کہ میری حکومت جو ہے اس کو تبدیل کرایا امریکہ نے, اور ایک جو وہ ان کا آفیسر تھا ساؤتھ ایشیا کا, اس کو انہوں نے اس کا نام لیا کہ وہ اس کا رسپانسیبل ہے. اس نے ہمارے ایمبیسڈر کو تھریٹ کیا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. پھر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ میں نے بہت غلط کر دیا ہے, امریکہ ایک سپر طاقت ہے, ایک انفلوئنشل سپر پاور ہے, اور اس کے ساتھ انٹاگنزم ٹھیک نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب ان کے خلاف تحریک چلی PNA کی, تو وہ ایک کھلی جیپ میں خط لہراتے ہوئے راولپنڈی کے کینٹ میں آ گئے, صدر میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے. یہ امریکہ کی طرف اشارہ تھا. بعد میں ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو فار ایئرز کوشش کرتی رہی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, اور انہوں نے وہاں جو ان کی کتاب چھپی ڈاٹر آف دی ایسٹ, اس میں امریکنز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت سپورٹ کیا, اور امریکہ نے ان کو دعوت دی کہ وہ کانگریس کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں. تو وہ ایک جو انہوں نے ایک دفعہ امریکہ کو چیلنج کیا تھا, اس سے بہت زیادہ ان کو ڈیمیج ہوا. تو خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے, یا تو وہ بہت نائیو ہیں, یعنی یہ کہ ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, یا ان کو سمجھانے والے بہت کم ہیں کہ کس حد تک جانا چاہیے, کس حد تک ناراض کرنا چاہیے دوسری طاقتوں کو, بڑی طاقتوں کو, اور کس طرح کا نیریٹو جو ہے وہ پالیٹکس میں چل سکتا ہے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو الٹ پڑ رہی ہیں. نہیں سر, لیکن جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ نائیو ہیں, وہ باتوں کو سمجھ نہیں رہے, وہ خود بھی آتے ہیں تو ہر دوسری بات پہ کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اعتراف کرتا ہوں, ایک اور موقع دے دیں. میں بڑا شاید سخت لفظ استعمال کرنے لگی ہوں کہ یہ ملک کو انہوں نے کوئی تماشا گاہ سمجھ رکھا ہے کہ بس آؤں گا, ایکسپیریمنٹ کروں گا, غلط ہو جائے گا, پکڑا گیا تو کہہ دوں گا معاف کر دیں. I mean this is blatantly against what he's been building as a narrative. دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ جو حضرات یا جو لوگ یا جو طاقتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاور میں لائیں, ان کو تجزیہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کتنے اسٹرانگ یا اسٹیبل آدمی ہیں, ان کی پرسنالٹی میں کوئی فلاز تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو اور انہوں نے پھر بہت سی باتیں جو کہ مطلب پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے, جلوسوں میں, جلسوں میں, چوکوں میں اور چوراہوں میں, انہوں نے وہ ساری باتیں جو کہ اسٹریٹجک نوعیت کے جو سیشنز ہوتے تھے, بڑے امپورٹنٹ سیشنز, کانفیڈینشیل, وہ باتیں بھی انہوں نے بعد میں بتانی شروع کر دی. پاکستان کے انٹرسٹ کو بڑا اس سے ڈیمیج ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو اگر سیکھ لیں وہ کہ ان کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, تو یہ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا. Don't you think it's too late? سیکھنے والے عمل کے لیے. He is now 70-year-old. Too late for him to learn something new. شیلا رضا صاحبہ, کیا میں سوال پوچھوں آپ سے, ویسے یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں, سنس آپ بھی یونٹی گورنمنٹ کا, آپ کی جماعت بھی حصہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ابھی تک بھی اٹ از ورکنگ فار ہم؟ وہ پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ 2-3 لے آئے تھے امریکی کانگریس کے کچھ لوگ اراکین سے, کچھ 35 لوگوں نے 30 لوگوں نے میرے خیال غالباً 1 دن پہلے بھی 2 دن پہلے بھی خط لکھا ہے. جو کینیڈین پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اپنے وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ جان بولٹن صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ تو جو معاملات ہیں پاکستان میں وہ اچھے نہیں ہیں. پھر یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے
ہے وہ بھی آپ کے سامنے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں اتنا اینٹاگنائز کرنے کے بعد بھی اٹ از اسٹل ورکنگ فار ہم؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یشفین, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی طاقت کے ساتھ پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے, ممنوعہ فنڈنگ کیس چلنے نہیں دیا, اور پھر آپ بہت سارے معاملات دیکھیں کہ وہ آج بھی اتنا طاقتور ہے کہ اس کو اتنی سہولت کاری ہے کہ اس کو بلینکٹ جو ہیں وہ بیلز مل جاتی ہیں. تو یہ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے اسے چھوڑا وہ تو اسے بہت پہلے چھوڑنا چاہتے تھے, لیکن ان کو فون جاتے تھے اور وہ بیچارے اس کے لیجسلیشن کو سپورٹ کرا دیا کرتے تھے. ویسے موسٹلی تو آرڈیننسز ہی تھے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب تو چلیں جو بھی ہیں, انہوں نے نیریٹو بنایا امپورٹڈ گورنمنٹ, آج وہ سپورٹ امپورٹ کروا رہے ہیں, لیکن اس کو جس طریقے سے سپورٹ کروایا گیا بیرون ملک, جس طریقے سے سوشل میڈیا فیسلٹیز جو ہے اس کو یوز کیا گیا, جس طرح سے انہوں نے پیسہ استعمال کیا, یہ ریکارڈ بات ہے کہ اس نے باقاعدہ اس کے لیے ذہن سازی کی گئی اور اس نے ذہن سازی کی, اور یہ 22 سال کی ذہن سازی کا آج نتیجہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور اس کی سہولت کاری جاری ہے, نہ صرف سربراہان کی, اداروں کی, ان کی بیگمات کی, ان کی ساسوں کی, ان کی اولاد کی. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر کو ہی صحیح کرنا ہے, اور اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء کرام جو ہیں اب تو بول رہے ہیں, لیکن اس وقت کوئی نہیں بولا جب منع سے بچے سے یہ کہلوایا گیا کہ بی بی آمنہ حضرت عبداللہ کے بعد آپ کے والدین وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ رسول جیسا بیٹا پیدا کیا. جب مختلف طریقے کی یہ باتیں آ رہی تھی, تو اب وہ یہاں سے حقیقی آزادی کے سفر سے اپنی حقیقی آزادی چاہ رہے ہیں, وہ کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. یہ ملک ان کے لیے تھا بھی نہیں. وہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے, وہ پاکستان میں رہ کے کسی اور کا انفلوئنس استعمال کرنا چاہتے ہیں. اختیار ولی صاحب, میں سب سے پہلے تو یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے, ایک سیاستدان کو جو کہ پاکستان کے ہر دوسرے سیاستدان پر اور ادارے پر یہ الزام لگاتا رہا ہو کہ وہ فورن انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اس ملک میں اپنے اقتدار کو مینٹین کرنے کے لیے, جب وہ خود اپنے لیے سپورٹ مانگ رہا ہے. سب سے پہلے تو بینگ ان گورنمنٹ آپ لوگوں کو کیا اس چیز کو کسی فورم پر چیک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایز اے کنٹری آلسو ہم کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں؟ تھینک یو یشوین. ایسا ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے, ایک مکار اور ایک فریبی انسان ہے, ایک غیر سنجیدہ کردار ہے, اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست اور ملک کو چلانا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی کرکٹ کے میدان میں کھڑا اور وہ کوئی فرینڈلی میچ کھیل رہا ہو. اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. جو اس نے پہلے بیانیہ گڑا کہ میں نے خیبر پختونخوا میں ایک نیا پختونخوا بنا دیا, مثالی پولیس بنا دیے, 350 ڈیم بنا دیے, پتہ نہیں اسپتالوں کا کوئی نیا نظام, یہ وہ, اور اسکولوں کا میں نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, بلین ٹری سونامی, حالانکہ وہ درخت موقع پہ موجود نہیں تھے. تو 2018 کے الیکشن میں ہم لوگوں کو, اور یہ جو سہولت کار ہیں اس کے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے, وہ جوڈیشری میں تھے, یا وہ پبلک میں تھے, جو اس کے ووٹر تھے, جو اس کی لائکنگ تھی, ہم نے سب کو وارن کیا تھا کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پر پورٹری کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا اداکار ہوں اور میں اتنا بڑا کردار ہوں, حالانکہ ہمیں معلوم تھا اور ہم لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ ہوشیار رہیے. اس کے سہولتکار اور اس کے جتنے بھی کو سٹیئرنگز تھے, وہ سب, ان سب کو بڑی غلط فہمی تھی. ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو اکانومسٹ ہیں, ایز سچ کچھ نہیں تھا.
پھر جب اس کے بعد اس نے یہ ڈرامہ کیا جب اس کی حکومت چینج ہوئی، حالانکہ دنیا جانتی ہے، پاکستانی عوام جانتی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد آیا اور عدم اعتماد کے ذریعے ہی واز بین تھرون آؤٹ فرام دا گورنمنٹ اور اسمبلی سے انہوں نے استعفے دے دیے. تو اب ایک خط لہرا کر میں شیلا بہن کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں، جاوید صاحب کی بات کو بھی، کہ اس نے ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کی اور اس نے خط لہرا کر کہا کہ میرے خلاف تو جی میں تو کوئی بڑا توپ خان ہوں اور میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے. اس کی پرفارمنس کیا تھی کہ امریکہ کو کوئی ضرورت پڑے کہ وہ اس کے خلاف سازش کرے؟ کوئی اس نے کوئی ڈیولپمنٹل کام کیا تھا، کوئی کارخانے لگائے، کوئی سڑک بنائی؟ کیا چیز پاکستان کی اکانومی کو اٹھایا؟ کوئی میزائل ٹیکنالوجی بنائی، کوئی اس نے ایئر کرافٹ بنا لیے، کوئی اس نے ایٹم بم میں کوئی جدید تحقیق کر کے کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آیا؟ نتھنگ واز لائک دیٹ. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کری، میں آپ سے بھی پھر بھی یہی سوال پوچھوں گی جو ابھی شیلا سے پوچھا. نہیں، میں یہی سوال پوچھوں گی جو شیلا سے پوچھا کہ وہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اتنا اینٹاگنائز کرنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی کسی قسم کی سپورٹ تو مجھے تو لگتا ہے وہ حاصل کر ہی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. ان کی جو بھی لابینگ ٹیکٹک ہے آپ کو نہیں لگتا وہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اس کی انفیکٹ یہ تھا لندن پلان 2012-13 کا جو لندن میں بیٹھ کر طے ہوا تھا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کی اکانومی کو سیبوٹیج کرنا ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کو تقسیم کرنا ہے، پاکستان کے معاشرے کو پولرائزیشن میں ڈالنا ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو ڈسپیوٹ کرنا ہے اور ملک کو اتنا کمزور کرنا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے. اور اس کے لیے عمران خان جیسے کردار کا چناؤ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو فورن فنڈنگ جو ذکر شیلا بہن نے کیا، فورن فنڈنگ میں یہ کیوں چھپتا پھر رہا تھا؟ کیونکہ اس کو اسرائیل نے پیسے دیے تھے، اس کو امریکہ نے پیسے دیے تھے، اس کو انڈیا نے پیسے دیے تھے. پاکستان کے وہ تمام دوست، وہ دشمن جو گوادر پورٹ، جو سی پیک کے دشمن تھے، جو پاکستان کی اٹامک انرجی اور اٹامک پاور کے دشمن تھے، وہ لوگ مل کے چندہ کر کے عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے. اس نے نعرہ تو لگا دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکی غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، لیکن عمران خان اتنا بے وقوف شخص ہے کہ یہ اپنے نیریٹو کو چند گھنٹے یا چند دن سے زیادہ آگے لے کے چل نہیں سکتا. وہ موقع کی مناسبت سے میرے خیال نیریٹو کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں. مجھے بریک تک کہا جا رہا ہے، شیلا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے؟ شیلا میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں کہا جا رہا ہے ویوز یہاں پہ ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد باری تعالی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. رائل کی اسٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، بالکل ہماری طرح. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شیلا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ اگر کچھ کہنا چاہ رہی تھی پلیز کہہ دیجیے. میں پھر سوال جاوید صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی. میں دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ساری باتیں ان کی اپنی جگہ. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ ایم پی ایز جو ہیں یا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں یہ مختلف ایمبیسیڈر سے کیسے ملتے ہیں، کاؤنسل جنرل سے کیسے ملتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے اپنے اندر مزید دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے بات کی
کہ ان کی اتنی مرضی چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چھاپا پڑے گا یا ریڈ ہوگی تو اتنے لوگ داخل ہوں گے، ایک طرف سے ان کو بلینکٹ ضمانتیں ملتی ہیں، دوسری طرف سے ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 4 لوگ آئیں گے، 5 لوگ آئیں گے. اب ریزیڈنٹ ہیں وہاں کے بنی گالا کے، ان کی طرف سے شکایت ہوئی تھی، پورے وہاں سے جھاڑ جھنکار ہٹے ہیں. تو جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ رات کو ان کو معدے میں تکلیف تھی، تو وہاں پر بھی یہ بات بھی دنیا میں پوری جگہ پہ پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ جی وہاں پہ بھی ان سے کچھ شخصیات نے ملاقات کی ہے. تو وہ کون شخصیات ہیں جو ججز کو جو ہم نے تو اپنا دور دیکھا ہے نا ایل ایف او کے ججز، تو یہ آج کل اچانک سے اتنے بہادر کیسے ہو گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. اپنا دور دیکھا ہے. تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں جاوید صاحب آپ سے ایک بات کی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں سچویشن کو، چیزوں کو. مجھے تو عمران خان صاحب کچھ ایک ڈیسپریٹ سٹیٹ میں اس وقت دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف کبھی کہتے ہیں کہ جی فوج نے یہ سارا کچھ کر دیا، پھر کہتے ہیں جی میرے تو فوج کے ساتھ کوئی معاملات ہی خراب نہیں ہے، میرے تو بیچ میں ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرائی گئی ہے. پھر کہتے ہیں جی میرے کارکنان بڑے جذباتی ہیں، مجھے اگر لے کے جایا جائے تو دوبارہ یہی سب کچھ ہوگا. دوسری طرف کہتے ہیں یہ تو میرے لوگ ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. پھر ایک طرف امریکہ کا نیریٹو وہ بھی آج آپ کے سامنے آ گیا، ان کو کہتے ہیں جی ایک بیان دے دیں میرے لیے بڑا امپیکٹفل ہوگا. از ہی ان اے ڈیسپریٹ پلیس رائٹ ناؤ، ڈو یو تھنک؟ ہی از. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں خواب کہ دوبارہ مجھے پاور میں لایا جائے. یعنی he is trying to build pressure on all institutions, جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، میڈیا بھی، ہر ایک کے اوپر. اینڈ بڑا افیکٹولی وہ یوز کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو. جو یہ آپ نے کہا نا کہ وہ کانگریس کے لوگ کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، یا کانگریس کے لوگ خط لکھ رہے ہیں، کینیڈا والے لکھ رہے ہیں، تو ان کی جو بیرون ملک لابی ہے وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن ان کا اپنا ہوم جو کانسٹیچوئنسی ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے پاس کیا ہے؟ واٹ ہیز ہی ٹو آفر ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ لوگوں کو کیا ان کو دینا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ارلی پاورز ٹو بی جو ہیں انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ شخص جو ہے اور اس کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی، اور اس میں بہت فلاز ہیں. پہلے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ کلٹ بنا دیا اس کا، پھر پتہ لگا کہ نہیں جی اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کا لیڈر نہیں ہے جو ملک کو اتنی بڑے کرائسس ہے جسے پولی کرائسس آج کل کہا جا رہا ہے، اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہمہ جہتی ایک بحران ہے، اس بحران سے وہ کیسے نکال پائے؟ اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی. اور کبھی وہ بلیم کرتے تھے کہ جی مجھے 1 سال تو حکومت چلانے کی سمجھ ہی نہیں آئی، پھر کہنے لگے میرے پاس اچھے لوگ نہیں تھے، کبھی کچھ. امریکہ کو بلیم کیا، پھر ایک دم اس سے یو ٹرن لے کے کہتے ہیں کہ جی امریکنز نہیں تھے، پاکستان کی اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مجھے نکالا. پھر کہا کہ لنڈن پلان ہے، اس میں نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے مجھے نکالا. کن نے آپ کو نکالا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک کوہیرنٹ مربوط نظریہ، ایک نریٹو نہیں ہے. وہ اب تو کہ آج کل تو نہیں، یہ ان پہ الزام ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ 13 جماعتوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے خلاف کیا. اچھا، تو میرا مطلب ان کا کوئی ایک مربوط نریٹو، پولیٹیکل نریٹو جو مؤثر ہو، جو لوگوں کو ان کو متاثر کر سکے اور کہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. یہ نہیں ہے. وہ ہر موقع کو اپنی ذات کے لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اپرچونزم وہ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا ان کے پاس بڑا ایک بہت بڑی ایک بریگیڈ ہے، بلکہ ایک کور ہے پوری جو ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ ان کو ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن جو ان کا یہ خواب ہے کہ مجھے دوبارہ پاور میں لائیں، اور وہی لوگ لائیں جو پہلے لائے تھے، یا میری جو زوال کا باعث بنے، یا مجھے نکالنے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، یہ ان کو پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں. کبھی ان کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کلپ ہے، آئی ڈونٹ نو اگر لائنڈ اپ ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ واٹ ڈز ہی ہیو ٹو آفر، تو وہ میں دکھاتی ہوں یہاں پہ کہ آفر کیا ہے ان کے پاس کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے ان کے پاس اپنے سپورٹرز کو، فالوورز کو بھی آفر کرنے کے لیے صرف یو ٹرن ہی ہے. وہ ایک پوائنٹ پہ کوئی اور بات کرتے ہیں، موقع آتا ہے جو ابھی جاوید صاحب بات کر رہے تھے، اس نقطے سے یو ٹرن لیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا جو وہ ہے نقصان ہے وہ میرے کارکنان کو یا فالوورز کو یا سپورٹرز کو کیا ہوگا. یہ ذرا سنیے گا. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر راؤ. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے
टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और ये बताया गया कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं, उठे होके जाएंगे। हमने अपना पेट ला के तुम्हें दिया, तुम अनुच्छेद राजनीति कर रहे हो। जीएचक्यू में भी घुस सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, स्टेशन बंद कर सकते हैं। पिया बेस की दीवारें हैं, ये देख नाज़रीन दीवार गिरा दी है। इमरान खान ने हमें जगा दिया है, वो लीडर है जिसके लिए हमारा खून भी कुर्बान है। वार्न कर रहा हूँ आर्मी को, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ट्रेन है। मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजम्मत की। जो नुकसानात हुए कहते हैं हमारे लोग नहीं हैं। अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो इसका माने है कि आपके लिए फिर कोई बंदा निकला भी नहीं है। पहले अपने कारकुनान के जज्बात को उभारा, फिर जब ये सारा कुछ हुआ और ये देखा कि ये विजुअल्स जो है ये तो पॉजिटिव नहीं है, पाकिस्तान की इमेज को इससे नुकसान हो रहा है या मुझ पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो कहा ये मेरे लोग ही नहीं है। अब कारकुनान के गिले भी आप लोगों ने सुन लिए। चलो ये तो एक सिचुएशन है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बात है जो खान साहब मुसलसल और भी कर रहे हैं, और वो ये कि जी मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स पहले भी हुई है, मजीद की जाएंगी। ये जो ऑडियो लीक अभी हुई है इसके अंदर भी वो उस कांग्रेस वुमन को यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी जिंदगी खतरे में है। अब ये एक और नैरेटिव है और बड़ा डेंजरस नैरेटिव है जिसको वो दोबारा अब लग रहा है कि फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पे क्या कहेंगी? ये बड़ी एक खतरनाक सी तर्ज सियासत है जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा देखिए, जिंदगी कब किसके खतरे में नहीं है। और कल सिराजुल हक साहब पर अटैक हुआ, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारे लोग, और हम सब भी जब बाहर निकलते हैं घर वाले परेशान ही रहते हैं, मुझ पे तो बहुत रहते हैं, बोलना होता है मुझे। तो ये कहना कि मेरी जिंदगी खतरे में, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी, आपकी वजह से मुल्क की इज्जत सब खतरे में। और कांग्रेस वुमेन से वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे जमाने में बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी, तो जीडीपी ग्रोथ जो है इनके जमाने में नेगेटिव है। और अब जो लोग सामने आ रहे हैं, नवासी, दामाद, फलाना फलाना, बहुत सारे लोगों के, या किसी की बेटी या वो, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि डिजिट्स जो हैं वो कैसे इम्प्रूव कराए गए होंगे, कौन कौन लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि वो कैसा सियासतदान है जिसके कामों की दाद उन ममालिक से, खास तौर पे भारत से, वहां से मिले। और अब तो ये कहूंगी कि जो अपने लिए सपोर्ट अपने पाकिस्तानियों से नहीं, दूसरे ममालिक के इन्फ्लुएंशियल लोगों से मांग रहा हूं। तो ये भी बड़े सोचने की बात है, और इनको ये समझना चाहिए कि इनकी जान सबसे ज्यादा महफूज है। ये पुलिस लाइन में रहे, गुड टू सी यू कहा गया इन्हें। इनके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने तो एक रात भी कहीं नहीं गुजारी, अभी भी सबसे ज्यादा महफूज हैं। जरा से मेदे में तकलीफ हुई, शौकत खानम चले गए, हालांकि इधर उधर भी हॉस्पिटल में जा सकते थे। इन पे हमला हुआ तो इनको ये मालूम था कि दूसरा हमला नहीं होगा, ये जब भी शौकत खानम गए। हम उस वक्त मौजूद थे जब बीबी शहीद पे कराची में अटैक हुआ, मेरी गाड़ी पे इंसानी ऑर्गन आके गिरा था सामने, मेरे पैरों के नेल्स निकल गए, खास तौर पे जो थंब होता है इसका, ये आज तक सस्टेनेबल नहीं है, निकल जाता है थोड़ा सा देर में। तो हमने ये देखा कि जब बीबी को जब उतारा जा रहा था तो किस तरह से हमारे लोग अलर्ट थे कि कैसे बीबी को उतारना है और कैसे वहां से निकलना है, और ये 2 घंटे में वहां पहुंच रहे। और हुकूमत तो इन्हीं की थी, क्यों नहीं इन्होंने वहां पे कराई। और मैं दोबारा से एक बात कहूंगी कि देखिए, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि डेस्परेट, इनको इनकी सहूलतकारी भी जो है ना, और जो सहूलतकार है वो भी डेस्परेट।
کبھی جو ہے پنجاب اسمبلی میں کسی ایک طرح سے جو ہے مداخلت کرتے, پھر دوسری طرح سے کرتے, اب نیشنل اسمبلی بحال کر دی گئی, اب کے پی بحال کی جا رہی ہے, کبھی کے پی اور پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کا لیٹر ہوا. تو بھائی یہ کس کس جگہ ہیں یہ لوگ؟ تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ محفوظ ہیں, یہ فالس نیریٹو ہے جو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اختیار ونی صاحب, کیونکہ یہ جو سہولت کاری کی ابھی بات کری ہے نا شہرہ, اسی سے کنیکٹ کر لوں. اگر یہ شہباز شریف صاحب کا پہلے تو آشیانہ ہاؤسنگ میں جو ہے ان کو بری کر دیا گیا اور کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا بھی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا, اس پر ضرور کامنٹ کر دیجیے گا. اور یہ میں ان کنیکشن ود عمران خان سچویشن پوچھ رہی ہوں کہ نیب نے بلایا, وہ پہلے بھی جانے سے انکار کرتے رہے, ان کو اسی معاملے کے اندر گرفتار کیا گیا, جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو دوبارہ بلایا گیا 2 دن پہلے, وہ پھر نہیں گئے, اب پھر 23 کو بلایا جا رہا ہے, اور وہ ابھی بھی ریکارڈ پر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو نہیں جاؤں گا, میں نے ریٹن جواب جمع کروا دیا ہے. تو ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی ایسی ہے کہ آج وزیر اعظم ہونے کے بھی 1 سال کے بعد جو ہے وہ بری قرار دیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف وہ صاف آ کے کہہ رہے ہیں میں تو جاؤں گا ہی نہیں, جواب دہ ہی نہیں ہوں. دیکھیں, میں آپ کی بات پہ کامنٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم بحیثیت قوم, پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان میں امریکہ کو مداخلت کی دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور نہ کبھی ہم ان کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. دوسری بات یہ کہ عمران خان یہ بتائیں کہ آپ حکومت میں اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کا کون سا کمال تھا, کون سا ایسا پروجیکٹ تھا, کون سا ایسا آپ نے تیر مارا تھا کہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ اقتدار میں آنے دیا جائے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی, آپ کے لیے RTS بٹھایا گیا تھا, آپ کے لیے انجینئرنگ کی گئی تھی. 2018 کا الیکشن دیٹ واز ٹوٹلی این انجینئر. وہ اپنی آڈیو لیک میں کہہ رہے ہیں بیسٹ اکنامک پرفارمنس ان دی ہسٹری آف پاکستان. آئی نہیں تھی, وہ کہہ رہے ہیں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی میری ابھی جو آڈیو لیک کہاں پہ تھی. میں بتاتا ہوں, یہ تو میں پوری تحریک انصاف کو اوور دا فلور آف اسمبلی میں چیلنج کرتا تھا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیسٹ اکانومی میں کیا ہے. آپ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا تھا, آپ نے روٹی مہنگی کر دی, آپ نے 5 روپے کی روٹی کو 20 روپے پہ پہنچا دیا, آپ نے 6 روپے بجلی کا یونٹ 50-55 روپے پہ پہنچا دیا, 65 روپے کا ایک پیٹرول کا لیٹر وہ آپ نے 165 پہ پہنچا دیا تھا. پاکستان کی GDP کا ستیہ ناش کر دیا تھا, جو انفلیشن تھی وہ آسمان تک پہنچ گئی تھی, اور ان کے سارے اعداد و شمار جتنے تھے وہ جھوٹے تھے. جس طرح شوکت ترین جھوٹا ہے, جس طرح عبدالحفیظ پیرزادہ وہ جھوٹا تھا, جس طرح عمران جھوٹا ہے, اسی طرح ان کے تمام اشاریے اور تمام اعداد و شمار جھوٹے تھے. سب سے پہلے تو ہم پاکستان میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے, یہ نمبر 1 بات ہے. نمبر 2, عمران خان آپ پاکستان کی بنیادی اساس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ رک جائیں, یہی پہ سٹاپ ہو جائیں. آپ نے اس قوم کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا. آپ سمجھتے کیا ہے خود کو, بھٹو پھانسی پہ جھول گیا تھا لیکن اس نے امریکہ کو آواز نہیں دی تھی. نواز شریف اپنا اقتدار قربان بیٹھا لیکن اس نے کبھی امریکہ کی مدد نہیں مانگی. اپنی بیٹی, اپنے بھائی, اپنے بچوں سمیت جیل میں گیا لیکن اس نے کسی بیرونی ملک کو آواز نہیں دی کہ میری مدد کے لیے پہنچو. عمران خان ایک بزدل شخص ہے, جب اس کے خلاف کوئی وارنٹ ہوتا ہے اس کو تعمیل ہوتی ہے, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, بچوں کو کھڑا کر دیتا ہے. وقت تھوڑا سا محدود ہے, میں ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ جاوید صاحب سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں. آلدو یہ پولیٹیکل جو ہمارے معاملات ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, بٹ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ سنس یو آر ہیئر آپ تو فارن افیئرس کو بڑا تصور بھی کرتے رہیں گے. جو G20 اجلاس ہے, ٹورزم سمٹ جو ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو کرانا چاہتا ہے, کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چائنا نے, ترکیہ نے, دونوں نے ابھی ریفیوز کر دیا ہے کہ وی ول ناٹ بی اے پارٹ آف دس, وہ کیا ہے, اس کو رد کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ہماری ڈپلومیٹک جو نیریٹو ہے یہ وہ اسرٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ بالکل ہو رہا ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جو ہے جس پر ہندوستان نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, وہاں پر اس طرح کا ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کا فیوچر ڈٹرمن ہونا ہے. ہندوستان نے 2019 میں
وہ جو آرٹیکل 370 اس کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں گلی محلے میں پورے مقبوضہ کشمیر میں لڑائی ہو رہی ہے، رات کے اندھیرے میں فوج آتی ہے ہندوستان کی اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، کئی صحافی گرفتار ہیں، سینکڑوں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں، میر وائس فاروق جو ہیں اس وقت وہ گھر میں نظر بند ہیں کئی سال سے، اور ان کو نماز جمعہ نہیں پر ادا کرنے دی جاتی۔ یاسین ملک صاحب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ساری صورتحال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سب کچھ نارمل ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، آج کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے۔ چائنا نے بھی کہا ہے، ترکیہ نے بھی کہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، انہوں نے بھی کشمیر کی صورتحال کو انتہائی دگرگوں کہا ہے اور کہا ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسے یوز کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہو ہی گئی ہے بالخصوص اس چیز کے لیے کہ یہ اسرٹ کیا جائے کہ وہاں پر کسی قسم کا ایکسس تو دینا انٹرنیشنل میڈیا کو، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو، بھارت تو کسی کو وہاں پر نہیں مارنے دیتا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ادھر بھی آ کے دیکھیں، ادھر بھی جا کے دیکھیں، آپ اپنی جو پارلیمنٹری گروپس ہیں، مثلا انہوں نے یورپین یونین کی پارلیمانی کمیٹی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی، ویسٹرن جرنلسٹ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جانے کی اجازت دے، وہ نہیں دی، وہ چھپا رہے ہیں، وہ ظلم اور تشدد اور بربریت جو ہے جو ہندوستان کی فوج وہاں کر رہی ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کو سیٹ بیک ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت جو اس ریجن کی ہے چائنا، اور اس نے بالکل کھل کے کہا ہے اس کے فارن آفس نے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ہم یہاں اس اجلاس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترکیہ نے بھی کھلے طور پر کہہ دیا، دوسرے ممالک بھی ریزرویشنز جو ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہندوستان کو میسج چلا گیا ہے کہ اپنی پوری طاقت کے باوجود، پورے ظلم کے باوجود سسٹین نہیں کر سکیں گے، وہ اس کو نہیں سسٹین کر سکتے، اور یہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت ہوتا ہے میں مزید ضرور بات کرتی، بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اختیار ولی خان صاحب کا شکر گزار ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے نقطہ اعتراض سے۔ آج کے لیے بس یہی کچھ، یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔